بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر الآیہ۔ حاضرین گرامی، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 142 سے 252 تک جو ایک دن تراویح میں پڑھی گئی، اور اس کی مجلس کے ضمن میں ہم لوگوں نے شروع کیا کہ شیخ دکتور ربی نے ان آیتوں کے ضمن میں اس آیت کو جس کی ہم نے تلاوت کی، اس کی شرح کی اور اس کے حوالے سے یہ بیان کرنے، یہ ذہن نشین کرانے کی کوشش کی کہ اس آیت کے اندر دین کی بھلائیوں کو، بنیادوں کو، اہم چیزوں کو سمیٹا گیا ہے۔ اس ضمن میں تشریح کرتے ہوئے پچھلے درس میں جو ان کی باتیں ہم نے پیش کی، اس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کی حدیث کو بیان کیا گیا کہ جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، صحابہ کے بیچ میں آپ سے مختلف سوالات کیے اور پھر ان کے جوابات پر سچ کہا اور معقول جواب دیتے ہوئے چلے گئے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو بتایا کہ یہ جبرائیل تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔ یہاں بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ گویا حدیث جبرائیل میں جو باتیں بیان کی گئی ہے وہ ہمارا دین ہے۔ اس میں کچھ چیزیں ضمنی طور سے اضافہ کی جا سکتی ہیں کہ جو ان چیزوں کو مانتا ہے، عمل کرتا ہے، وہ دین ہے، اور جو ان کے خلاف ہے وہ دین کے مخالف ہے، جیسے گناہ ہیں، کبیرہ گناہ، چھوٹے گناہ، بڑے گناہ، ان کو حرام کیا گیا ہے، وہ بھی دین کا حصہ ہے، یہ احکامات ہیں۔ چنانچہ آگے کہہ رہے ہیں کہ سورہ بقرہ کی جو آیت ہم نے پڑھی تھی لیس البر ان تولوا وجوہکم، اس میں اللہ پر ایمان کے ساتھ آخرت پر ایمان، اور پھر اس میں مزید جو ہے کچھ چیزوں کو بڑھایا گیا، والملائکۃ والکتاب والنبیین، فرشتوں پر ایمان، کتاب پر ایمان اور نبیوں پر ایمان۔ کہہ رہے ہیں کہ الایمان بالملائک، فرشتوں پر ایمان رکھنا، رسولوں پر ایمان رکھنا، ہذہ لا بد منہا، یہ بھی ضروری، لازمی اور ایمان کی بنیادوں میں سے ایمان کی بنیادوں میں شامل ہے۔ من کفر بشیء منہا فقد کفر، ان میں سے کسی ایک چیز کا بھی کسی انسان نے انکار کیا وہ کافر ہو جائے گا۔ مثلا ہم نے 6 چیزیں پڑھی نا حدیث جبرائیل میں، اللہ پر ایمان، فرشتوں پر، کتابوں پر، رسولوں پر، ملائکہ ہوا، اور پھر آخرت کے دن، تقدیر پر۔ ان میں سے کسی ایک چیز کو بھی اگر کسی نے نہیں مانا تو وہ کافر ہو جائے گا۔ خرج من دین الاسلام، دین اسلام سے باہر ہو جائے گا۔ خرج من ملت الانبیاء جمیعا، وہ تمام انبیاء علیہم السلام کے دین سے باہر ہو جائے گا۔ یہاں ایک اشارہ یہ بھی ملا کہ جتنے بھی انبیاء ہیں ان کی بعض شرعی احکامات میں تبدیلیاں ہو سکتی ہے، لیکن ایمان کی جو یہ بنیادیں ہیں، اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، آخرت پر ایمان، یہ ساری چیزیں تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے ہاں مشترک ہیں، ایک ہی ہیں، ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی پہلے کے جو نبی تھے وہ بعد کے انبیاء کرام جو آئے نہیں تھے تو ان کے امتیوں کو ان نبیوں کے بارے میں علم نہیں تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں بعد والے انبیاء نہیں آئے تھے، اس لیے وہ ان میں شامل نہیں ہیں، ان کی شخصیات یا نام، اتنا فرق ہو سکتا ہے، لیکن ایمان بالرسول ان کے بھی ایمان کا حصہ اور لازمی حصہ اور جز تھا۔ اگر ایک جز کا بھی انکار کیا جائے تو اسلام سے آدمی خارج ہو جاتا ہے۔ یہ جو ایمانیات بیان کی گئی ہے، یہاں آگے بڑھ رہے ہیں یہ، لیکن میں صرف ایک جملہ ان کے بارے میں کہوں کہ فرشتوں پر ایمان، نبیوں پر ایمان، کتاب پر، آخرت پر، ان ایمانیات کی اپنی اپنی تفصیل ہے۔ قرآن و حدیث کے مطابق ان چیزوں پر ایمان لایا جائے۔ آج ہمارے یہاں بہت سارے لوگ ان چیزوں پر بھی اگر ایمان رکھتے بھی ہیں تو کچھ نہ کچھ انحراف اور گمراہیوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ کچھ ایسے لوگ بھی گزرے منکرین حدیث، نیچری، سر سید احمد خان کتنا مشہور نام ہے ہمارے یہاں علی گڑھ والے، لیکن ان کی آپ تفسیر احمدی پڑھیں، فرشتوں کا انہوں نے انکار کیا۔ فرشتے ہے ہی نہیں، انسان کے اندر جو نیکی کا مادہ ہوتا ہے،
خیر کا جذبہ، کہا کہ وہی اسی کو فرشتہ کہا گیا۔ اب یہ سب کیا ہے کہ ہم نے آدم کو سجدہ کرنے کے لیے فرشتوں کو کہا، اور ایسی اور بھی آیتیں، جبرائیل علیہ السلام آئے، میکائیل آئے، یہ ان کا نام بتایا گیا، ملک الموت کا تذکرہ ہے۔ ایسے ہی کچھ اور بھی لوگ ہیں جو اس کا انکار کرتے ہیں۔ جن شیطان کا بھی انہوں نے انکار کیا کہ انسان کے اندر جو برائی کا مادہ ہے وہی جن ہے۔ مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ اور دوسرے بہت سارے علماء اسلام نے ایسے لوگوں کا بھرپور رد کیا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سر سید احمد خان صاحب آخر وقت میں توبہ کر لیے تھے، رجوع کر لیے تھے، واللہ عالم، اگر ایسا ہے اللہ قبول کرے، ان کی توبہ کو قبول فرمائے، لیکن انہوں نے جو اپنی تفسیر میں جو خیالات یا جو اس قسم کی باتیں کی وہ ہمارے ایمانیات کے برخلاف ہے۔ اور آج کل ہمیں چوکنا رہنے کی ضرورت ہے۔ یہ جو موبائل، ویب سائٹ اور نیٹ کا زمانہ ہے، اس میں ایسے جراثیم اور زہریلے مادے ہمارے نوجوانوں کے ہاتھ میں بہت تیزی سے آ رہے ہیں، اور مختلف علاقوں میں، بڑے شہروں میں یہ دیکھا جا رہا ہے کہ نوجوان طبقہ ایسے کچھ گمراہ لوگوں کے، جس میں منکرین حدیث مختلف رنگوں میں ہیں، مسلمانوں کے دشمن عناصر، مسلمانوں میں جو غیر لوگوں کے ایجنٹ ہیں، ان کو استعمال کیا جاتا ہے اور وہ ہمارے نوجوانوں کا شکار کر رہے ہیں۔ ایسی دینی باتوں کے تعلق سے جو ہمارے مسلمات میں سے ہے، جو ہمارے ایمان اور تسلیم شدہ باتوں میں شامل ہے، ان کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کرنا، اعتراضات کرنا، آپ اپنے گرد پیش میں، ہم اپنے شہر میں مالیگاؤں میں دیکھ سکتے ہیں، بمبئی اور دوسرے بڑے شہروں میں دیکھ سکتے ہیں، اور آج کل سوشل میڈیا پہ ایسی بہت ساری زہریلی باتیں ایسے نوجوان پھیلاتے ہیں۔ ان کو ایسا لگتا ہے، کہیں سے انہوں نے دیکھ لیا، ان کو ایسا لگتا ہے کہ یہ جو سوال اعتراض ہے ہماری سمجھ میں نہیں آیا یا ہم کو اس کا جواب نہیں ملا، تو علماء کے پاس بھی جواب نہیں ہے یا اس کا اطمینان بخش جواب ہے ہی نہیں، اور وہ گمراہی کے راستے پر چل پڑتے ہیں۔ کوئی جو ہے آخرت پر ایمان کی کچھ چیزوں کا انکار کرتا ہے، جیسے ہمارے یہاں منکرین حدیث ہیں، آپ دیکھیں گے کہ وہ کہیں گے کہ عذاب قبر ہم نہیں مانتے۔ ارے کیسے مانے؟ آپ دیکھ رہے ہیں کہ قبر یہ گڑھا ہے کیا؟ سوالات کیسے اٹھاتے ہیں؟ یہ کھڈا قبر ہے کیا؟ پھر جن لوگوں کو سمندر میں پانی میں ڈال دیا گیا، یا جن کی لاشوں کو جانوروں نے کھا لیا، یا جن کو جلا دیا گیا، ان کو عذاب قبر کیسے ہو رہا ہے؟ یہ ایک سوال۔ میرے جو دروس عقیدے سے متعلق اور پیغام قرآن سے متعلق چل رہے ہیں، اس میں میں نے اس پہ تفصیلی گفتگو کی ہے۔ ہاں، برزخی زندگی قبر کی زندگی ہے، وہ چاہے کھڈے میں آپ دفن ہو، چاہے پانی میں جائیں، چاہے جلا کر راکھ بنا کر بہا دیے گئے، اڑا دیے گئے، یہ برزخی زندگی قبر کی زندگی ہے۔ چونکہ اکثر لوگوں کو قبر میں دفن کیا جاتا ہے، اس لیے قبر کا لفظ بولا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے یہ منکرین حدیث سوال اٹھاتے ہیں، ارے ایک بات بتائیے کہ قرآن حدیث سے آپ ہی لوگ کہتے ہیں اور ہم مانتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ حساب و کتاب لے گا، کہاں؟ ہاں، آپ اور ہم کہیں گے ہاں۔ تو اب وہ سوال اٹھائیں گے کہ جب حساب و کتاب قیامت کے دن ہوگا تو حساب ہونے سے پہلے یہ رزلٹ کیسے آئے گا؟ دنیا میں جب امتحان ہوتا ہے اس کے بعد رزلٹ آتا ہے نا، تو حساب ہوگا قیامت کے دن، اور آپ بول رہے ہو کہ عذاب ہوگا قبر میں، یعنی قیامت کے دن سے پہلے ہی عذاب شروع ہو جائے، امتحان سے پہلے نتیجہ ہو جائے۔ وہ احمق ہے۔ امتحان تو دنیا میں ہو رہا ہے، وہ جو حساب کتاب ہوگا وہ اتمام حجت اور تکمیل کے طور پہ یہ جو معاملہ ہے۔ اگر منکرین حدیث آپ سے یہ سوال کریں، یہ میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے کہا کہ دنیا میں امتحان ہو رہا ہے اور کبھی کبھی یہاں بھی رزلٹ ملتا ہے۔ وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا مِمَّا خَطِیئَاتِهِمْ اُغْرِقُوا۔ قوم نوح کے بارے میں اللہ نے قرآن میں کہا کہ ان کے گناہوں کے بدلے میں ان کو ڈبایا گیا، غرقاب کیا گیا۔ تو منکرین حدیث جب آپ سے یہ سوال کرے تو ان سے پوچھئے کہ قرآن کہتا ہے کہ کئی قوموں کو دنیا میں عذاب دیا گیا، ابھی برزخ اور قبر کی بات چھوڑیے، دنیا میں عذاب دیا گیا کہ نہیں دیا گیا؟ اہلکناہم بذنوبہم، قوموں کو تباہ کرنے کے بعد قرآن نے ایک جگہ نہیں کئی مقامات پہ کہا کہ ہم نے ان کے گناہوں کی پاداش میں ان کو ہلاک کر دیا۔ یہ بہت اہم جواب بتا رہا ہوں میں۔ ہاں، اب اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ دنیا ہی میں ہلاک کیا، آپ تو برزخ کا سوال اٹھا رہے ہیں کہ حساب سے پہلے اللہ عذاب دے رہا ہے۔ یہاں تو اللہ نے کہا کہ دنیا میں بھی عذاب دیا، اس سے پہلے کا عذاب ہے۔ تو اپنی عقل کو درست کریں۔ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ، یہ قرآن کی آیت یاد رکھیے سورہ انعام میں۔ شیطان اس قسم کی باتوں کو سجھاتا ہے۔ کفار مکہ
نے مسلمانوں سے اعتراض کیا جب انہوں نے کہا کہ وہی جانور کھانا حلال ہے، قرآن نے حکم دیا نا، جس پر اللہ کا نام لے کر ذبح کیا گیا ہو، جس پر اللہ کا نام لے کر ذبح کیا گیا ہو وہ جانور کھانا حلال ہے، جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا یا مار ڈالا گیا وہ مر گیا وہ جائز نہیں ہے۔ تو کفار مکہ نے اعتراض کیا کیا، دیکھیے کہاں سے اور کیسے سوال کر رہے ہیں، ارے آپ جب کاٹ رہے ہیں اپنے ہاتھ سے، یعنی ایک جانور کو آپ اپنے ہاتھ سے مار رہے ہیں تو حلال، اور ایک جانور خود سے مر گیا تو کس نے مارا اس کو؟ اللہ نے مارا، اللہ نے مارا تو حرام۔ لوگوں کو سوال کیسے کر رہے ہیں دھوکہ دینے کے لیے، اللہ نے مارا اس کو تو وہ حرام ہو گیا اور تم نے مارا تو حلال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی پر یہ آیت نازل کی، اسی تناظر میں سورہ انعام میں، وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ۔ ارے بھائی پہلا جواب تو یہ اپنی عقل کے لیے کہ وہ جو ذبح کر کے ہم حلال کہہ رہے ہیں اللہ کا نام لے کر، یہ اللہ نے کہا ہے، ہم نہیں کہہ رہے ہیں، اللہ نے ہی کہا ہے، وہ اسے بھی اللہ مار رہا ہے اسے بھی اللہ مار رہا ہے، پہلا جواب تو یہ ہے۔ اور پھر جو ان کا اعتراض ہے اس کے بارے میں اللہ نے بڑی پیاری بات کہی کہ شیاطین اپنے اولیاء اور دوستوں کی طرف وحی کرتے ہیں، ان کے دلوں میں باتیں ڈالتے ہیں، یہ چکنی چپڑی اعتراضات کی، سوالات کی ٹیڑھی ٹاڑھی باتیں، کیوں وحی کرتے ہیں؟ لِيُجَادِلُوكُمْ، تاکہ وہ تم سے لڑے جھگڑے شریعت کے بارے میں، دین کے بارے میں جو ہم مانتے ہیں نا، یہ قرآن حدیث، یہ صحیح عقیدہ، اس میں سوال اور شکوک پیدا کرنے کے لیے شیاطین دل میں باتیں ڈالتے ہیں۔ یہ جو ہمارے ہاں کچھ لوگوں کے دماغ میں بعض سوال آتا ہے اور وہ خوش ہوتے ہیں اور اس کو ایسا لگتا ہے کہ میرے دل میں جو سوال آیا، ہاں آج تک کسی عالم کے دماغ میں نہیں آیا، نہ کسی پرندے نے پر مارا، چرندے نے چر مارا، میں ایسے نقطے پر پہنچا ہوں اور اس کا کسی کے پاس جواب نہیں ہے۔ ایسا بہت سے لوگ سوچتے ہیں، کسی کے پاس نیا نہیں آتا۔ یہ جو چیزیں وسوسے آتے ہیں نا، یہ شیاطین کی طرف سے آتے ہیں اور یہ ہر مسلمان کے دل میں ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ اب وہ میں ایک الگ موضوع ہے، آگے کبھی ایمانیات پر بات آئے گی یا وسوسے پر، تو وہاں ہم گفتگو کریں گے، اس پر میں درس دے چکا ہوں، لیکن یہاں ہم آگے بڑھتے ہیں۔ میں صرف کہنا یہ چاہتا تھا کہ یہ نبیوں پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، ان کی اپنی اپنی تفصیل ہے۔ مثال کے طور پہ فرشتوں پر ایمان کیسے ہم رکھتے ہیں؟ ایک بات اہل سنت والجماعت کے اصول کی بنیاد پر آپ لوگ دماغ میں رکھیے، غیبیات یا ایمانیات سے متعلق، جو غیب سے متعلق ہمارے ایمان کی باتیں ہیں، اس کے بارے میں ایک سیدھی سادی اصول کی بات، وہ یہ کہ قرآن اور حدیث میں جیسے بیان کیا گیا ہے، جتنا بیان کیا گیا ہے ویسے ہی اور اتنا ہی ہم مانتے ہیں، اس سے ہٹ کر نہیں مانتے اور اس سے کم اور زیادہ نہیں مانتے۔ یہ ایک اصول کے طور پر دماغ میں، کوئی معمولی بات نہیں ہے یہ۔ جو لوگ اس میں کچھ کم زیادہ کرتے ہیں وہ بھی گمراہ ہوتے ہیں، جو لوگ تھوڑا الگ طریقہ اختیار کرتے ہیں وہ بھی گمراہ ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ فرشتوں کے متعلق زیادتی کرتے ہیں، کچھ کمی کر دیتے ہیں، کچھ انکار کر دیتے ہیں، تعویل کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ قرآن حدیث نے جیسے بیان کیا، غیب ہے، یہ غیب ہے نا، فرشتے ہمارے لیے غیب ہے، غیب کے متعلق ہمارے پاس جانکاری کا ذریعہ کیا ہے؟ کیا ہے ہمارے پاس؟ اللہ کی وحی ہے، قرآن یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، وحی الہی۔ وحی الہی کے علاوہ غیب کے بارے میں جاننے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ ہم تجربات سے، مشاہدات سے، غور و فکر کر کے کوئی بات غیب کی نہیں جان سکتے۔ غیب کی بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو وحی نازل کیا، ہمارا انحصار اسی پر ہے۔ لہٰذا اصول کیا بنا کہ وحی الہی نے، قرآن نے اور صحیح حدیث نے غیب کے متعلق جو بات بیان کی اس پر سر جھکا کے ایمان لے آئیں، اور جتنی بتائیے اتنا ہی مانیں، نہ اس سے زیادہ نہ اس سے کم۔ زیادہ کریں گے تو بھی گمراہی، کم کریں گے تو بھی انکار، دونوں صورت میں ایمان خطرے میں۔ تو فرشتوں پر ایمان، جتنے فرشتوں کا ذکر ہے ان کو مانتے ہیں، جن کا نام کے ساتھ ہے ان کو مانتے ہیں، ان کے بارے میں جو جو صفات بیان کی گئی کہ وہ نور سے بنے ہیں، وہ گناہ نہیں کرتے ہیں، ان میں کچھ لوگوں کو کچھ الگ الگ کام دیے گئے، کسی کا کام ہے روح نکالنا، کسی کا کام ہے بارش برسانا، کسی کا کام ہے عذاب دینا، جن کو جو کام دیا گیا ہے وہی کرتے ہیں، یہ اللہ کے حکم سے سرتابی اور مخالفت اور نہیں کرتے، وغیرہ وغیرہ، جو کچھ قرآن و حدیث میں بیان کیا گیا ہے وہ مانتے ہیں۔
ایسے ہی نبیوں اور کتابوں کے بارے میں، نبیوں کے بارے میں، کتابوں کے بارے میں، جن کتابوں اور نبیوں کا ذکر قرآن حدیث میں نہیں۔ آج کل ہمارے یہاں ہندوستان میں کچھ دوسری قوموں کو خوش کرنے کے لیے ہمارے یہاں جدید محققین کیا کرتے ہیں، ارے ہو سکتا ہے پنڈت رام چندر جی بھی ہندوستان میں نبی بن کر آئے ہوں، کتاب لکھ ڈالی، رام بھی نبی ہوں گے، گوتم بدھ بھی نبی ہوں گے۔ وہ ہمارے یہاں قرآن میں جو ذوالکفل کا نام ہے، ہاں، وہ گوتم بدھ کی صفات سے متصف نظر آتے ہیں۔ اس قسم کی تحقیق آج کل لوگ پیش کرتے ہیں، بالکل غلط بات ہے۔ کسی کو خوش کرنے کے لیے، یکجہتی کے لیے، جو چیز علمی طور سے ثابت نہیں ہے، ایمانی طور سے ہمارے اصولوں کے مطابق، بلا وجہ اس میں کیوں ہم ہیچ پیچ کریں؟ ابھی آپ یہ دیکھیں گے کہ ہمارے کچھ علماء کرام جیسے سلمان ندوی صاحب ابھی زندہ ہیں، یہ روافظ کی تائید کرتے رہتے ہیں، سعودی عرب اور اہل حق کی مخالفت، جبکہ وہیں کا کھاتے رہے، وہیں پڑھ کر آئے، ہاں، شیعوں کی تائید کرتے ہیں، صحابہ کرام پر تنقید کی انہوں نے جو اہل سنت کے متفقہ عقیدے سے خلاف ہے۔ انہوں نے پیچھے ایک بیان یہ بھی دیا کہ رام جی جو ہیں وہ ہو سکتا ہے کہ ہندوستان میں بھیجے گئے پیغمبر ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر علاقے اور ہر قوم میں پیغمبر بھیجا۔ یہ بات صحیح ہے کہ ہر علاقے ہر قوم میں پیغمبر آئے، لیکن رام پیغمبر ہیں، اس کی آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ انبیاء میں ناموں کے ساتھ، میں نے جیسا کہ ابھی آپ کو ایک اصول بتایا، وہ اصول اگر آپ کے دماغ میں رہے گا نا تو بڑے سے بڑا عالم بھی آپ کو دھوکہ نہیں دے پائے گا۔ اصول یہ ہے کہ قرآن حدیث نے ایمان سے متعلق جتنی بات بتائی ہم اتنا ہی مانتے ہیں، تو اب نبیوں میں جن کا نام لیا ہے ان کو ہی مانیں گے۔ رام جی کا نام ہے قرآن حدیث میں، کیوں کہیں؟ اگر ایسا کبھی کبھی دکھائی دیتا ہے کہ کسی کتاب میں، کسی انسان کی تعلیمات میں کچھ ایسی باتیں ہیں جو قرآن و حدیث کے مطابق ہیں، جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں زرتشت کی تعلیمات، زرتشت بھی نبی رہے ہوں گے ایران کے۔ اب ان لوگوں کی کتابوں میں اگر کوئی ایسی باتیں ہیں جو توحید کی یا صحیح باتیں ہیں، تو اس کی بنیاد پر ہم یہ کہہ دیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہوگی؟ فرض کرو آج میں نے ایک کتاب لکھی، اس میں قرآن حدیث کی بھی کچھ باتیں، انبیاء کرام کے کچھ واقعات اپنی کتاب میں میں نے نقل کیے ہیں، میری اپنی کتاب ہے، میں نے نوح علیہ السلام کا واقعہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ اس میں ذکر کیا۔ اب میری موت ہو گئی، میرے مرنے کے بعد 300-400 سال کے بعد وہ ہڈی پرانی کتاب، اس پہ مصنف کا نام نہیں ہے، اوپر کا حصہ پھٹ گیا۔ اب اس میں سے کسی نے دیکھا اور پڑھا، ارے اس میں تو ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ، یہ تو قرآن میں بھی ہے، توریت انجیل میں بھی ہے، اس میں بھی ہے، اس کا مطلب یہ آسمانی کتاب ہے۔ صحیح ہوگا یہ استدلال؟ ایسے ہی کچھ لوگ استدلال کر رہے ہیں۔ شمس نوید عثمانی صاحب اگر اب بھی نہ جاگے تو، اور ان کی کتابیں ہیں نا کہ وید میں نوح علیہ السلام کا واقعہ ہے، فلاں میں حضرت فلاں کا واقعہ ہے، اس میں کچھ توحید کی تعلیمات ہے، تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ بھی آسمانی کتابیں ہوں گی۔ یہ اتنی دلیل کافی نہیں ہے، بہت اچھی طرح دماغ میں رکھیے۔ یہ بات ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو لگے کہ میں غیر ضروری کر رہا ہوں، لیکن یہ بہکنے کے تعلق سے آج کل جو چیزیں پھیلائی جا رہی ہیں، اور میں نے یہ بتایا کہ کچھ علماء کرام بھی اس میں دھوکے میں آ جاتے ہیں، وہ چاہے جس جذبے میں ہو، کم علمی کی وجہ سے، دھوکے کی وجہ سے بیان کر رہا ہوں۔ میں آپ کو یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ یہ اصول ایمان کے خلاف ہے، قرآن اور حدیث کے بتائے ہوئے منہج کے خلاف ہے۔ قرآن اور حدیث کے بتائے ہوئے منہج اور اصول کے مطابق ہم اتنا ہی مانیں گے جتنا قرآن حدیث نے بتایا ہے۔ اب رام جی کے بارے میں ہم یہ نہیں کہتے، کسی کو برا لگے، آپ سوچئے کہ قرآن حدیث نے نہیں کہا ہے تو ہم نہیں مانیں گے۔ اب پنڈت رام چندر جی کے بارے میں یا رام جی کے بارے میں یہ ہمارے مسلمان عالم یہ کہہ رہے ہیں کہ نبی ہوں گے، اور ہندو محققین کہتے ہیں کہ رام کوئی شخص تھا ہی نہیں، پیدا ہی نہیں ہوا۔ اب بتائیے کہاں جائیں گے یہ سلمان صاحب یا یہ محققین؟ اور یہ صحیح ہے۔ اب میں بات کروں تو تھوڑی طویل ہو جائے گی۔ کسی درس میں نے تذکرہ کیا کہ پیچھے ایک مرتبہ یہ بحث چھڑی کہ جو بحر عرب میں سری لنکا اور ہندوستان کے بیچ میں جو سمندر کے اندر چٹانیں ہیں، یہ توڑنے کی بات آئی، ہاں، اس کو کہ توڑ دیا جائے تو بڑے بڑے جہاز وہاں سے گزر سکتے ہیں، اس کی وجہ سے نہیں گزر سکتے۔ تو ہندو فرقہ پرستوں نے، یہاں کی کچھ تنظیموں نے یہ شور مچایا، ارے نہیں، وہ رام جی کی یادگار ہے، ہم اس کو توڑنے نہیں دیں گے۔ کیا یادگار ہے؟ وہ رامائن کا ایک واقعہ ہے جو والمیکی نے لکھی قصے کہانی کے طور پر۔ ہاں، اس رامائن میں یہ لکھا ہے کہ جب پنڈت رام چندر جی، راون نے سیتا کو اٹھا لیا، سری لنکا لے گیا، اور یہ رام جی جو ہے ہنومان کے لشکر سے مدد مانگی،
اب جن سے آج یہ لوگ مدد مانگ رہے ہیں، انہوں نے خود ہنومان سے مدد مانگی، ہاں کہ ایسا ایسا ہے مدد کرو۔ ہنومان نے بندروں کی فوج لے کر ان کے ساتھ جو ہے چلنے پر تیار ہو گئے لنکا جانے کے لیے۔ اب وہاں بحر عرب کے پاس باہر بیٹھ گئے کہ بیچ میں سمندر ہے اور ادھر سری لنکا آگے ہے، سمندر پار کر کے جانا ہوگا۔ تو کئی دنوں تک رام جی وہاں اپنے لشکر کے ساتھ اٹکے رہے، یہ رامائن میں ہے۔ اب غصہ آ گیا کسی دن کہ اب میں کیا کروں، کیسے جاؤں؟ تو غصے میں آ کر انہوں نے ایک تیر لیا، تیر میں آگ لگائی اور سمندر میں مارا کہ سمندر کو جلا ڈالوں۔ سمندر کو جلانے کے لیے کہ جل جائے گا پھر ہم اس سے نکل جائیں گے۔ تو سمندر نے کہا کہ آپ کیوں ایسا کر رہے ہو مجھ پر ظلم؟ ارے آپ کو اگر پار کرنا ہی ہے تو آپ کی لشکر میں 2 بندر ایسے زبردست ہیں، نیل اور نال۔ ہاں یہ رامائن کی بات بتا رہا ہوں۔ نیل اور نال 2 ایسے بندر ہیں کہ اگر آپ ان سے کہو گے تو وہ بڑی بڑی چٹانیں اور پہاڑ لا کے سمندر میں ڈال دیں گے، پل بن جائے گا، آپ پار کر لینا۔ کہا ٹھیک ہے، ہاں آگ نہیں لگائی اور وہ نیل نال کو بلایا گیا، پھر ان کو انہوں نے حکم دیا اور یہ جو ہے چٹانیں ڈال ڈال کے انہوں نے پل بنا دیا۔ اسی کو رام سیتو کہتے ہیں، سیتو سمندرم، رام سیتو اسی کے نام سے ہمارے یہاں رام سیتو بنا ہے۔ اب یہاں ایک نقطہ یہ بھی ہے، دکتور ضیاء الرحمن اعظمی نے ادیان الہند میں یہ واقعہ نقل کر کے خود ہی سوال اٹھایا کہ سوچئے کہ رام کو یہ پوج رہے ہیں، ان کو ایسی شکتی طاقت والا مان رہے ہیں، اور خود انہیں نہیں معلوم کہ میری فوج میں 2 لوگ ایسے ہیں جو یہ کام کر سکتے ہیں اور یہ اس کی تدبیر ہو سکتی ہے کہ میں اس طرح یہ سمندر پار کر جاؤں۔ سمندر ان کو بتا رہا ہے، ان کو نہیں پتا، اور وہ معبود ہو سکتے ہیں، ان کے اندر یہ شکتی طاقت ہو سکتی ہے، اور اتنے پاور والے تھے تو خود کیوں نہیں پار کر لیے؟ جو خود پار نہیں کر سکتا، جو سیتا کو چھڑوانے کے لیے خود مدد مانگ رہا ہے ہنومان اور ان کی فوج سے، ان کے اندر کیا طاقت اور شکتی ہے؟ یہ جو میں سوال اٹھا رہا ہوں بعض ہندوؤں کے دل میں آیا اور انہی سوالات کی بنیاد پر مسلمان ہو گئے۔ میں نے ساؤتھ کے ایک نامسلم کی تقریر سنی تھی کئی سال پہلے، انہوں نے یہی بیان کیا کہ رامائن میں ٹی وی پر دیکھ رہا تھا، اس میں جب یہ واقعات دیکھا تو میرے دل میں یہ خیال آیا کہ جس سیتا کو راون اٹھا کے لے گیا، رام جی کو خبر نہیں ہوئی، اگر میں آج سنکٹ میں پڑتا ہوں، مصیبت میں پڑتا ہوں اور میں رام جی کو پکارتا ہوں تو میری پریشانی کو وہ کیسے سنیں گے، جبکہ ان کو اپنی بیوی کے بارے میں معلوم نہیں تھا جبکہ وہ موجود تھے۔ پھر معلوم بھی ہوا تو خود نہیں بچا پائے، مدد لینی پڑی۔ تو بولے میں نے اپنے پنڈتوں سے سوال کیا، اپنے بڑوں سے سوال کیا، وہ جو نامسلم تھے انہوں نے بیان کیا، کہا اطمینان بخش جواب دینے کے بجائے الٹی سیدھی ہانک رہے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ محققین کا یہ کہنا ہے کہ رامائن کی جو کہانی ہے وہ پوری کی پوری افسانوی ہے، تصوراتی ہے، ہاں کالپنک ہے، حقیقت کا واقعے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، تاریخ نہیں ہے۔ آج میں نے جو سیتو سمندرم والی بات بتائی وہ ادھوری رہ گئی۔ جب یہ شور مچا کہ نہیں توڑنے نہیں دیں گے، رام جی کی وہ ہے، تو اس وقت تمل ناڈو کے جو وزیر اعلیٰ تھے، مکھیہ منتری، ہاں کروناندھی، وہ سوشلسٹ ہیں، ہاں رام منوہر لوہیا والی فکر کے یا پیریار والی فکر کے، تو انہوں نے چیلنج کیا پورے ہندوستان میں۔ انہوں نے کہا کہ یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ رام جی کا بنایا ہوا وہ پل ہے سیتو سمندرم، اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایسا رام پیدا ہی نہیں ہوئے، رام کا کوئی وجود ہی نہیں تھا۔ اگر کوئی چاہتا ہے تو مجھ سے، میں پورے ہندوستان کے لوگوں سے چیلنج کر رہا ہوں، آ کے مجھ سے بحث کر لے، اپنی زبان میں ہم مناظرہ کہہ لیں، میں مجھ سے آگے بحث کرے۔ یہ کروناندھی نے کہا تھا پورے ہندوستان کو چیلنج کرے، اور اسی درمیان میں کانگریس کی حکومت تھی منموہن سنگھ کی، انہوں نے سپریم کورٹ میں یہ پٹیشن ڈالی کہ وہ کوئی ایسی بات ہے نہیں، اس کی اجازت دی جائے، ان سمندر کے ان چٹانوں کو توڑا جائے تاکہ جہاز گزرے۔ لیکن تھوڑا ہی دن گزرا تھا، 4-5 میرا خیال ہے کہ ہفتہ 10 دن گزرا تھا، کروناندھی بھی خاموش ہو گئے اور کانگریس حکومت نے اپنی پٹیشن سپریم کورٹ سے واپس لے لی۔ جانتے ہو کیوں؟ اگر اس پر بحث ہوتی اور وہ کروناندھی یا سپریم کورٹ یہ مان لیتے کہ رام پیدا ہی نہیں ہوئے، تو یہ جو ہمارا بابری مسجد کا کیس ہے ان کا کمزور پڑ جاتا، کیونکہ وہ یہ دعویٰ کر رہے تھے کہ یہاں رام پیدا ہوئے ہیں بابری مسجد کی جگہ، اور بعد میں گھما پھرا کے ظالمانہ طور پر اپنے حق میں فیصلہ بھی کر لیا، ابھی دنیا جانتی ہے۔ لیکن اس وقت اگر یہ مان لیتے، یہ اس سے کچھ سالوں پہلے کی بات ہے، کہ ہاں رام تھا ہی نہیں، پیدا ہی نہیں ہوا، تو بابری مسجد والا کیس ہی ختم ہو جاتا کہ جب پیدا ہی نہیں ہوا تو رام جنم بھومی کا سوال کہاں پیدا ہوتا ہے؟
کیس غائب کر دیا گیا، سناٹا اور خاموشی اختیار کی لی گئی۔ لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ بات طے ہے کہ ہندو محققین کا یہ بیان ہے، تحریری طور سے موجود ہے، کہ رامائن کالپانک ہے، رام حقیقت میں کوئی شخص نہیں تھے جو پیدا ہوئے۔ والمیکی نے ایک کتاب لکھی رامائن، اس میں ایک اچھے انسان کے طور پر رام کی علامت رکھی اور راون کو برے انسان کے طور پر، اور اچھائی کی برائی پر جیت دکھانے کے لیے یہ کہانی لکھی۔ بعد میں جو اس کا ترجمہ کرنے والا، والمیکی کے بعد کیا نام تھا اس کا جس نے ترجمہ کیا ہندی میں سنسکرت سے، اور دیوی داس جیسا نام ہے، کیا نام ہے، کون داس ہے، تو اس نے جو ہے رام کو بڑھا چڑھا کر اپنے ترجمے میں ایک انسان کی بجائے دیوتا کا روپ دے دیا، اور یہ لوگ اس کو پوجنے والا دیوتا ماننے لگے۔ یہ خیر یہ تحقیق ہے، ہماری آج کی بات بھی جو ہے پھیل گئی ضمناً، لیکن میں یہ عرض کرنا چاہتا تھا کہ اب ایک طرف مولوی جو ہے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، حکومت کو خوش کرنے کے لیے، فرقہ پرستوں کو خوش کرنے کے لیے یہ کہہ رہا ہے اسلامی اصولوں سے برخلاف رام بھی، کرشن بھی وہ جو ہے نبی رہے ہوں گے، اور خود ہندوؤں میں ایسی تحقیق پیش کی جا رہی ہے۔ ابھی مسلمانوں کی بات چھوڑیے، خود ہندو محققین کا کہنا ہے کہ وہ پیدا ہی نہیں ہوئے اور آپ نبی ثابت کر رہے ہو، بتائیے۔ تو یہ اصول یاد رکھیے، حالات کیسے بھی ہوں، کسی کو خوش کرنے کے لیے ہم اپنے ایمانی اور اسلامی اصولوں میں تبدیلی نہیں کریں گے۔ تو کتابوں پر، نبیوں پر، فرشتوں پر ایمان لانے کے تعلق سے جو ہمارے اصول عقیدے کی کتابوں میں اس کی تفصیلات بیان کی گئی ہے، ہم اسی کے مطابق ان چیزوں کو مانتے ہیں۔ اگر ہم اس میں انحراف اختیار کریں گے تو کفر کی طرف چلے جائیں گے۔ ہاں، جس طرح کسی جھوٹے آدمی نے نبوت کا دعویٰ کیا، اس کو ماننے سے کافر ہو جائے گا آدمی، ایسے ہی کسی سچے نبی کا انکار کرنے سے کافر ہو جائے گا۔ تو جو نبی نہیں ہے اس کو نبی ماننا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ کہہ رہے ہیں آگے انہوں نے کہا اس کا تذکرہ کرنے کے بعد کہ ایمان باللہ اور ایمان بالیوم الآخر کا ذکر کرنے کے بعد بات کو آج سمیٹتے ہیں۔ دوسری ایمانیات کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس میں کیا، یعنی نبیوں، فرشتوں، کتابوں اور نبیوں کا۔ یہاں اس آیت میں تقدیر کی پر ایمان کا ذکر نہیں ہے۔ آگے کہہ رہے ہیں اللہ نے آگے کہا وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ، اور اس نے مال خرچ کیا۔ نیکی کرنے والا انسان وہ ہے جو ایمان رکھتا ہے ان چیزوں پر جو اوپر ذکر ہوئی، اور مال کی محبت ہونے کے باوجود اسے قرابت داروں میں، قرابت دار یعنی رشتہ دار، اور یتیموں میں، مسکینوں میں، ابن السبیل یعنی مسافر میں، اور وسائلین اور مانگنے والا، ہاں جو حاجت مند انسان مانگنے پر مجبور ہے، جو پیشہ ور ہے اس کی بات نہیں، ہاں جو مانگنے والا ہے، وفی الرقاب اور گردنوں کو آزاد کرنے میں خرچ کرتا ہے۔ مال سے محبت ہے لیکن ضرورت مندوں کی ضرورت کو دیکھ کر اللہ اور رسول کے حکم کی بنیاد پر وہ ان مقامات پر خرچ کرتا ہے۔ یہ نیکی کرنے والا اصل نیکی کرنے والا ہے۔ یہ دکتور ربی نے اس آیت کے ٹکڑے کو نقل کر کے کہا ھذہ من اعمال الجوارح، یہ جو اس آیت میں ذکر ہے کہ مال کی محبت کے باوجود رشتہ داروں، مسکینوں، یتیموں، سوال کرنے والوں، مسافروں میں خرچ کرتا ہے، اور غلام کو گردن کو آزاد کرنے میں خرچ کرتا ہے۔ یہ اعضاء و جوارح کا عمل ہے، ہمارے جسم کا عمل ہے، نماز بھی اور یہ بھی، اور یہ مالی عبادت بھی ہے، یہ جوارح کا عمل ہے۔ وَتِلْكَ مِنْ أَرْكَانِ الْإِيمَانِ، وہ جو پہلے بیان کیا گیا تھا وہ ایمان کے ارکان میں سے تھا، یعنی اللہ پر، آخرت کے دن پر، کتاب پر اور نبیوں پر ایمان لانا، یہ ایمان کے ارکان میں سے ہے۔ وَمَا ذَكَرَهُ فِي حدیث جبریل، اور حدیث جبریل میں جن چیزوں کا بیان ہوا ہے وہ سب کے سب 6 چیزیں ایمان کے ارکان ہیں، جو کہ اس قسم کی آیت کی وضاحت کرتے ہیں۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم جو ہم نے پڑھا یہ قرآن کی آیت ہے، اور اسی آیت کے اس قسم کی آیتوں کی توجیہ حضرت جبریل والی حدیث جو ہم نے پڑھی کہ حضرت جبریل آئے، اللہ کے رسول سے پوچھا ایمان کیا ہے، تو وہ اس کی توضیح کرتی ہیں۔ ہاں، وَإِقَامَةُ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ وَمَا شَاكَلَ ذَلِكَ، اور نماز کا قائم کرنا، زکوٰۃ کا ادا کرنا، اور جو اس کے مطابق ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے نے، یہ ساری چیزیں ملا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام چیزوں کے بارے میں کہا کہ یہ جبرائیل ہیں جو تمہارے پاس آئے تھے تم کو تمہارا دین سکھانے۔ چنانچہ
اس کا مطلب یہ ہوا کہ جتنی چیزیں اس میں بیان ہوئی وہ سب دین ہیں، لہٰذا یہ حدیث جوامع الکلم میں سے ہے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو جوامع الکلم بولا جاتا ہے۔ جوامع الکلم کا مطلب ہوتا ہے وہ کلمات جو لفظ میں مختصر ہیں لیکن معنی بہت سارے اس میں سمٹے ہوئے ہیں۔ کلمات جامعہ، جامع کلمات، اللہ کے رسول کے مانے جانے والے، یہ حدیث ہے، یعنی ایک حدیث مختصر سی چند لائن کی لیکن اس میں دین کی بنیادیں سمٹی ہوئی ہے، دین کی اکثر مقاصد اس میں آ گئے۔ کہہ رہے ہیں وقد ارسل اللہ جبرائیل الی محمد، اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا تاکہ وہ دین کی وضاحت کریں۔ اسی لیے حضرت جبرائیل نے ان پورے سوال جواب کے تعلق سے جو کچھ کیا گیا، اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ جبرائیل ہیں جو تم کو تمہارا دین سکھانے آئے تھے، مطلب یہ پورا کا پورا دین ہے۔ اب لیس البر ان تولوا وجوہکم والی آیت میں جن چیزوں کا بیان ہے اور یہ جو حدیث جبرائیل میں جن چیزوں کا بیان ہے ان کو ملا کر کہہ رہے ہیں کہ یہ دین کی بنیادیں اور اس کے ارکان ہیں۔ دوسری جانب دین کی بنیادیں اور ارکان کیا ہے کہ یہ ایمان لانا، یہ عمل کرنا، لیکن اس کے مخالف کچھ چیزیں ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ ایک طرف ایک نیکی ہے تو دوسری طرف برائی ہے۔ اگر توحید دین ہے تو توحید کی ضد شرک ہے، اسی لیے اس دوسرے پہلو کا شیخ ربیع نے ذکر کیا کہ دوسری جانب محرمات سے بچنا بھی لازمی ہے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام کیا، جیسے شراب کا پینا، زنا کرنا، چوری کرنا اور دوسرے سارے گناہ، ان سے بچنا بھی ضروری ہے جو کبائر اور صغائر کہلاتے ہیں۔ کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا نہیتکم عن شیء فاجتنبوہ، کہ جب میں تم کو کسی چیز سے منع کروں تو تم رک جاؤ، اور جب میں تم کو کسی چیز کا حکم دوں تو جتنی تمہاری طاقت ہے اتنا لاؤ۔ دیکھیے حکم دیتے ہوئے کہا فاذا امرتکم بامر، جب میں کوئی حکم دوں تو فاتوا منہ ما استطعتم، اس کو اتنا کرو جتنی طاقت ہے۔ بچنے والے میں یہ طاقت کی بات نہیں کہ بچنا ہے پورے طریقے سے، اور کرنا ہے تو طاقت کے ساتھ شرط لگا دی، یعنی شریعت ہم کو ہماری طاقت سے زیادہ کا مکلف نہیں کرتی۔ اب اس بنیاد کو بھی انہوں نے بیان کیا۔ یہاں میں رک کے یہ بھی کہوں کہ ایمانیات کے جن چیزوں کو بیان کیا، شیخ ربیع یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ یہ دین ہے، اور اس دین کا ایک دوسرا پہلو یہ ہے کہ جن چیزوں سے اللہ اور رسول نے منع کیا ان سے بھی بچا جائے۔ یہی ہم کہہ سکتے ہیں کہ جن چیزوں کو کرنے کا حکم دیا گیا ان احکامات کے مقابلے کے ضد کی چیزیں جو ہے وہ سب کے سب ممنوع ہیں۔ نماز پڑھنے کا حکم ہے تو نماز نہ پڑھنے کا سے ممانعت ہے۔ زکوٰۃ دینے کا حکم ہے تو اس کا مطلب زکوٰۃ نہ دینا، مال کا حق ادا نہ کرنا، غربا مساکین کے حقوق کو ہڑپ کر لینا، یہ منع ہے۔ یہ اسی کا دوسرا پہلو ہوا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ہمارے سامنے ہونا چاہیے کہ جب میں نے تم کو کوئی حکم دیا، جب کسی چیز سے منع کیا تو رک جاؤ، اور جب کوئی حکم دیا تو اپنی طاقت کے مطابق جو ہے اسے قبول کر لو۔ چنانچہ اس اطاعت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کو، اطاعت اور فرما برداری کے کام کو اللہ کے رسول نے طاقت اور قدرت سے جوڑ دیا۔ چنانچہ جس چیز سے ہم اور آپ یا تم عاجز ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا مکلف نہیں کرتا۔ جیسے اللہ نے کہا کہ کھڑے ہو کر نماز پڑھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھڑے ہو کر نماز پڑھو۔ اب اگر تم کھڑے نہیں رہ سکتے تو بیٹھ کر نماز پڑھو، اگر ایسا بھی نہیں کر سکتے تو اپنے پہلو پر یعنی لیٹے لیٹے اشارے سے نماز پڑھ لو۔ اسی طریقے سے جب تم سفر کرو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے ساتھ نرمی برتی۔ سفر کر رہے ہیں ہم اور آپ تو مسافر ہونے کی حالت میں اللہ نے کتنی نرمی برتی۔ چنانچہ جو 4 رکعت والی نمازیں ہیں اس میں 2 رکعت کی کمی کر دی کہ جب آدمی نماز پر سفر کرے گا تو نماز میں قصر کرے گا، عصر، ظہر، عصر اور عشاء، یہ 3 نمازیں ایسی ہیں جو 4 رکعت والی ہیں، اس کو 2 رکعت پڑھے گا، مغرب اور فجر کی تعداد ویسی ہی رہے گی، چنانچہ قصر کی جائے گی۔ اسی طریقے سے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو رخصتیں دی ہیں، نرمیاں برتی ہیں، جس کا ہم کو اللہ تعالیٰ کے شکر کے ساتھ اس کو قبول کرنا چاہیے، اور مسلمان کو چاہیے کہ وہ اس کا فائدہ اٹھائے۔ جب کھڑا نہیں رہ سکے تو بیٹھ کر نہیں سکے تو لیٹ کر نماز پڑھے۔ اس سے اہمیت بھی معلوم ہوتی ہے کہ اگر آپ بیمار بھی ہیں تو نماز چھوڑ نہیں سکتے، جب تک آپ بیٹھ سکتے ہیں، جب تک آپ اشارہ کر سکتے ہیں، ہوش و حواس ہے، نماز پڑھنا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس سے ہم کو فائدہ اٹھانا چاہیے، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب میں کسی چیز سے منع کروں تو تم اس سے رک جاؤ، اور جب کسی چیز کا حکم دوں تو جتنی طاقت ہے اس کو بجا لاؤ۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی یہ ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی نفس کو اس کی طاقت سے زیادہ کا مکلف نہیں بناتا۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت۔
انسان کے لیے اس کو وہی اچھا بدلہ ملنے والا ہے جو اس نے کمایا، اور اس پر وبال بھی وہی آنے والا ہے جو اس نے کرتوت کیا. لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت. اب آگے جو اللہ کے رسول نے دعا، اللہ تعالیٰ نے دعا سکھائی، یہ دعا بہت جامع ہے، ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے. روز رات میں ہر بندے کو آمن الرسول سے آخر تک پڑھنا چاہیے. ہاں، اللہ کے رسول نے کہا کہ اس میں سے سورہ فاتحہ، اور اس کو جب بندہ پڑھتا ہے تو ہر حرف جب پڑھتا ہے اللہ قبول کرتا ہے. اب یہ دعا کا صرف ترجمہ سن لیجئے، آپ سنتے ہیں، پھر سے ہم دہرائیں. یہاں وہ سہولت جو شریعت میں دی گئی ہے، یہ دعا سکھا کر اس دعا کو اللہ نے جو قبول کیا ہے اس کا تذکرہ ہے. اور 2-4 منٹ میں ہمارا درس اختتام کو پہنچے گا کہ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، کہ پروردگار تم ہم پر جو ہے جو اگر ہم سے بھول چوک ہو گئے، ہم بھول گئے یا خطا ہو گئی تو اس پر ہمارا مواخذہ نہ کر. پیچھے اللہ نے خود کہا کہ انسان کو اس کی طاقت سے زیادہ کا مکلف اللہ نہیں بناتا. پھر آگے دعا سکھائی کہ پروردگار ہمیں ان کو اس چیزوں پر مت پکڑ جس میں ہم سے بھول ہو گئی، چوک ہو گئی. ہاں، ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، پروردگار ہم پر ایسا بوجھ نہ لاد، بوجھ ہم پر نہ ڈال جیسا کہ تو نے ہم سے پہلے کے لوگوں پر ڈالا تھا. پہلے کے لوگوں کو شریعت کے معاملات میں، احکامات میں بعض سختیاں تھیں. مسجد کے علاوہ کہیں نماز نہیں پڑھ سکتے، پانی کے علاوہ طہارت حاصل نہیں کر سکتے. بعض ایسا ہے کہ اگر کپڑے پر شراب یا گندی چیز لگ گئی تو اس کو پھاڑنا پڑتا تھا. ایسی اور کئی سخت احکامات تھے شریعت نے. یہاں ہم کو دعا سکھائی اور اللہ تعالیٰ نے ہم کو سہولت دی. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، پروردگار ہم کو ان چیزوں پر کا متحمل اور مسئول، ذمہ دار نہ بنا، ہم پر ان چیزوں کا بوجھ نہ ڈال جس کی ہم کو طاقت نہیں ہے. واعف عنا، ہم کو معاف کر دے اور ہم کو معاف کر دے. واغفر لنا، ہماری بخشش کر دے. ورحمنا، ہم پر رحم فرما. انت مولانا، تو ہی ہمارا مولا و آقا ہے. فانصرنا علی القوم الکافرین، لہذا کافر قوم کے مقابلے میں تو ہماری مدد کر. یہ اللہ نے دعا سکھائی. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں خبر دی کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اتنے ہی کاموں کا مکلف بنایا ہے جتنی اس کی طاقت ہے، اور ہمیں سکھایا کہ ہم اس بات کی دعا مانگے کہ پروردگار ہم کو ان بوجھ کا متحمل نہ بنا یا وہ ذمہ داریاں ہم پر نہ ڈال جس کی ہم کو طاقت نہیں ہے. یہ اسلام کی سماحت ہے، اسلام کی نرمی اور شفقت ہے، اللہ تعالیٰ کا کرم ہے ہم پر اور آپ پر. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. آپ کو دنیا کے دوسرے مذاہب میں یہ خوبی نہیں ملے گی، ہاں، کہ انسان کو یہ دین جو ہے اس سے زیادہ کا مکلف نہیں بناتا جتنی کہ ایک اس کی طاقت ہے. مومن، ہاں، لہذا ایک مومن بندے پر لازم ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان نعمتوں کا شکر ادا کرے اور تقوی اختیار کرے، اور جو کچھ اس کی طاقت میں ہے اپنی طاقت کے مطابق شریعت پر عمل کرے. جس سے وہ عاجز ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو اس سے خود اس میں تخفیف کر دی ہے اور اس پر اس کی پکڑ کرنے والا نہیں ہے، ہاں، کیونکہ اس کا مکلف ہی نہیں بنایا. اب جیسے مثال دی کہ اگر آپ مسافر ہیں تو آپ کو اللہ نے یہ اختیار دیا ہے کہ روزہ رکھ بھی سکتے ہیں، روزہ چھوڑ بھی سکتے ہیں. ہاں، اگر روزہ چھوڑتے ہیں تو قضا کرنی ہوگی. ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ رمضان میں سفر کرتے تھے تو ان میں سے کچھ روزے دار ہوتے تھے، کچھ مفطر ہوتے تھے، یعنی روزہ توڑ دینے والے. چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ روزے دار کو برا بھلا کہا اور نہ روزہ توڑ دینے والے کو، دونوں کو آپ نے برقرار رکھا. اس میں شریعت کی گویا نرمی ہے، شریعت کی کشادگی ہے. چنانچہ واجب ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور اللہ کی اطاعت میں محنت کریں، اور ہر وہ چیز جو اقوال اور اعمال کی حیثیت سے ہم کر سکتے ہیں، نیکیاں کر سکتے ہیں، زیادہ سے زیادہ نیکیاں کریں. کیونکہ اس میں سے ان نیکیوں میں سے ایک نیکی کی طرف انہوں نے توجہ دلائی کہ یہ جو نیکیاں، ایمانیات اور یہ اچھائیاں ہم نے اختیار کر لی تو ایک چیز اس کے ساتھ اور بہت ضروری ہے جو ہمارے سماج کی ترقی، زندہ رہنے اور اللہ کی رحمت آنے اور ہماری دعاؤں کے قبول ہونے کے لیے ضروری ہے. یہ میں اضافہ کر رہا ہوں. انہوں نے ذکر کیا کہ اس میں سے ایک نیکی ہے نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا. جس شخص نے منکر کو دیکھا اسے چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اپنے ہاتھ سے روکے، اگر ایسا نہیں کر سکتا تو زبان سے روکے، ایسا بھی نہیں کر سکتا تو دل سے روکے، اور یہ سب سے کمزور ایمان ہے. چنانچہ منکر، برائی کو دیکھنے کے بعد اسے روکنے اور اس پر انکار کرنے کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مرتبے
کئی مرحلے بتائے۔ پہلا مرتبہ یہ ہے کہ آپ ہاتھ سے روکو، یعنی طاقت سے مار کر، طاقت سے، قانون کے ذریعے سے۔ یہ کون کرے گا؟ یہ سلطان کے لیے، وقت کا جو حاکم ہے ہمارا، یعنی جو خلیفہ ہوگا یا مسلمانوں کا حاکم ہوگا، صاحب اقتدار، اس کے پاس پاور ہے کہ وہ ہاتھ سے برائیوں کو روکے گا، یعنی سزا دے گا نہ کرنے پر، برائیوں کے کرنے پر، تو وہ پوری رعایا پر اختیار رکھتا ہے۔ اسی طرح صاحب اسرہ، گھر کا جو بڑا ہے، وہ اپنے بال بچوں پر سختی کرے گا، سزا دے گا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی ادارے والا ہے تو ادارے کا ذمہ دار اپنے ماتحتوں کے تعلق سے برائی کرنے پر سزا دے سکتا ہے، اور اسے یہ اختیار حاصل ہے، وہ کر سکتا ہے۔ نمبر 2، دوسرا مرتبہ برائی سے روکنے کا کیا ہے کہ زبان سے ہم روکیں، کہ اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے، صاحب اختیار ہم لوگ نہیں ہیں، تو اگر برائی کو دیکھ رہے ہیں تو ہم کو زبان سے سمجھانے کی، بولنے کی، اصلاح کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اس میں حکمت اور موعظت کا پہلو سامنے رکھتے ہوئے۔ پہلا والا مرتبہ جو ہے وہ ہر ایک کے کام کا نہیں ہے، جیسا کہ آج کل کچھ نوجوان یہ کہتے ہیں کہ ارے اس نے ایسا گناہ کیا تو اس کو گولی مار دو۔ یہ گولی مارنے والی سزا، قتل والی سزا، ہاتھ کاٹنے والی سزا، یہ جس کے پاس پاور ہے وہ دے گا، عوام نہیں دیں گے۔ تو دوسری چیز یہ ہے کہ برائی کو دیکھ کر زبان سے سمجھا کر روکے۔ تیسرا مرتبہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے خوف ہے کہ اگر میں ہاتھ سے روکوں گا، زبان سے بولوں گا تو میرے اوپر جو ہے کوئی مصیبت آ سکتی ہے، مجھ کو جیل میں ڈالا جائے گا، ہوتا ہے نا کہ تقریر کر دی تو اٹھا لیا گیا، جیل میں ڈال دیا جائے گا، یا اس قسم کی کوئی بات ہوگی۔ اب اگر آپ تقریر کر رہے ہیں، بول رہے ہیں، فائدہ کچھ نہیں ہو رہا ہے، الٹا نقصان ہو رہا ہے، تو ایسی صورت میں یہ عقل مندی نہیں ہے، بہادری نہیں ہے کہ آپ بلا وجہ بیان کریں۔ اگر آپ کسی برائی کی اصلاح کرنے جا رہے ہیں، مثال کے طور پہ اگر میں سوچوں کوئی آدمی، کوئی بندہ یہ کہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو توڑا تھا، اب آپ اور میں چلیں اور کسی مندر میں جا کے اگر آج کی تاریخ میں بت کو توڑتے ہیں تو کیا یہ صحیح ہوگا؟ سوچئے۔ اب کرنے والا آدمی یہ بولے جیسے وہ طالبان نے کیا تھا، کرنے والا یہ آدمی بولے کہ نہیں، حضرت ابراہیم نے تو بتوں کو توڑا تھا نا، تو ہم کو بھی توڑنا چاہیے۔ ایسے ہی کوئی کہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت علی کی روایت ہے کہ ابو الحیاج سے کہا کہ میں تم کو اس کام پہ نہ بھیجوں جس پر مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا، وہ یہ کہ کوئی بھی پختہ اور پکی قبر دیکھو تو توڑ دو۔ تو آج آپ ان گروپ بنا کر چلیں کہ اللہ کے رسول کی حدیث میں ہے پکی قبروں کو توڑ دینا چاہیے۔ اب قبرستان میں ہم چل کے پکی پختہ قبروں کو توڑیں گے، چلے گا؟ کر سکتے ہیں ہم لوگ؟ یہ آپ لوگوں سے پوچھ رہا ہوں، نہیں کر سکتے۔ اگر ہم وہ کرنے جاتے ہیں تو فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا؟ پکی قبروں کے خاتمے والا فائدہ تو نہیں ہوگا، لیکن اس کے جواب میں جو فتنہ اٹھے گا، فساد پھیلے گا، جھگڑا ہوگا، وہ کہیں اس سے بڑا ہوگا۔ اس لیے یہ برائیوں سے روکنے کے سلسلے میں ہمارے ہاں بہت سے اہل حدیث، کہہ رہا ہوں، نہیں جانتے یہ فلسفہ کہ اگر آپ کچھ نیکی کا حکم ایسے دینے جائیں کہ اس نیکی کا حکم دینے کا فائدہ نہ ہو بلکہ اس سے بڑے فتنے کا ڈر ہو، تو ایسے موقع پر نیکی کا حکم دینا منع ہے، نیکی کا حکم دینا منع ہے، غلط ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ کے ابتدائی دور میں تھے، اس وقت کعبہ کے بتوں کو توڑا اور صاف نہیں کیا۔ جب فاتحانہ آئے، طاقت مل گئی، قوت مل گئی، فتح مکہ کے وقت طاقت کے ساتھ آئے، تب 360 بتوں کی گندگی سے کعبۃ اللہ کو صاف کیا۔ بہت غور سے سنیے، جب آپ مکہ میں پہلے تھے تو بت تھے کہ نہیں تھے کعبہ کے اندر، لیکن آپ نے صاف کیا۔ اس وقت طاقت نہیں تھی، اگر اس وقت آپ کرتے تو کیا ہوتا؟ حضرت بلال، حضرت خباب، حضرت خبیب کو ایسے ہی شدید عذاب اور تکلیف دی جا رہی تھی نئے نئے مسلمانوں کو۔ اگر ایسی حرکت ہوتی تو کیا ہوتا؟ آج اگر آپ ایک پختہ قبر توڑیں تو بریلوی اور اہل حدیث کا جھگڑا ہو جائے، ایک مندر میں جا کے ایک بت کو توڑیں تو ہندوؤں کا مسلمانوں پہ حملہ ہوگا، جہاں کمزور ہیں، کم ہیں دیہات، اور اس میں قتل و غارت گری، لوٹ مار، کیا کیا ہوگا؟ یہ فساد ہوگا، اور جو مقصد ہے بتوں کو توڑنے کا وہ مقصد بھی حاصل نہیں ہوگا۔ حضرت ابراہیم اکیلے تھے، پہلے دعوت دی، تبلیغ کی، سمجھایا، حکمت سے بتایا، سب کچھ کیا، اس کے بعد آخری قدم یہ اٹھایا، اور اس وقت وہ اکیلے تھے، سامنے کھڑے ہوئے، مقابلہ کرنے کی طاقت تھی، اس لیے توڑا۔
ہمارے حالات ویسے نہیں ہیں، اور ہم نے ابھی وہ دعوت و تبلیغ کا وہ مرحلہ طے بھی نہیں کیا، اور توڑنے کے بعد حضرت ابراہیم نے جا کے سامنے بات کی اور کہا کہ یہ جو ٹوٹ گئے ہیں اپنے آپ کو نہیں بچا سکے، تم کو بتا نہیں سکتے کہ کس نے توڑا، تو جو بول نہیں سکتا، جو بچا نہیں سکتا اپنے آپ کو، تم اس کی عبادت کرتے ہو، جو تمہارا اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے وہ تمہارا نفع نقصان کیسے کریں گے؟ یہ سمجھانا مقصد تھا حضرت ابراہیم کا، اور سمجھا لیا، قوم کی سمجھ میں بھی آ گیا۔ یہ الگ بات ہے کہ ان کے پنڈت نے کہا کہ ارے یہ تم کو تمہارے باپ دادا کے دین سے پھیرنا چاہتے ہیں، وہ پھر سے عقل کی اور ابراہیم کی سمجھی ہوئی بات کو بلا بیٹھے۔ یہ سارے پہلوؤں کو سامنے رکھیں تو برائیوں سے روکنے میں بھی حکمت کی ضرورت پیش آتی ہے، کب کون سا طریقہ اور کون سا منہج اختیار کرنا ہے، یہ قرآن و حدیث کی روشنی میں دیکھنا چاہیے۔ ہمارے یہاں لوگ جہالت کے ساتھ فتویٰ دیتے ہیں، ارے وہ غلط ہے، اب اس کے خلاف کھڑے ہو کر ہم کو کرنا ہے، چاہے جماعت میں اختلاف پیدا ہو جائے، ایک چھوٹی سی سنت کے لیے اتحاد و اتفاق کے فرض کو لوگ قربان کر دیتے ہیں، سنت کو پکڑنے کے لیے فرض کو قربان کر دیتے ہیں۔ یہ لوگ آج ہمارے یہاں بہت سارے لوگ اہل علم، پڑھے لکھے لوگ، اور ہماری جماعت کے وہ لوگ جو قرآن حدیث کے ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں، وہ ان باتوں کو جو قرآن حدیث کی ہے سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ان کے دماغ میں یہ بات گھستی ہی نہیں۔ خیر آگے بڑھتے ہیں کہ جو شخص پہلے والے درجے کی طاقت نہیں رکھتا، دوسرا یہ آخری درجہ ہے، تیسرا درجہ کہ جو شخص کو خوف ہو کہ زبان سے بھی وہ نہیں کر سکتا، ولیکن علیہ لزوما ان ینکر، تو اس پر لازمی طور سے ضروری ہے کہ وہ اپنے دل سے انکار کرے۔ دل سے انکار کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ گناہ کرنے والے کے سود بیاج کھا رہا ہے، فلم چلا رہا ہے، شراب بنا رہا ہے، اس کی دعوت میں جا کے خوشی خوشی کھانا کھا رہا ہے، نہیں، دل سے برا کم سے کم نفرت کا اظہار ہونا چاہیے۔ تو لوگوں میں کچھ ایسے ہیں جو کہ ہاتھ کے ذریعے سے بدلنے کا اختیار رکھتے ہیں، تو یہ ہاتھ سے بدلے گا، جس کو زبان سے بدلنے کی طاقت ہے وہ زبان سے بدلے گا، جس کو یہ دونوں طاقتیں نہیں ہیں وہ دل سے برا جانے گا، اس کی طاقت نہیں ہے، تو دونوں کی طاقت نہیں ہے تو کم سے کم نفرت کا اظہار کرے گا۔ اور ایسی صورت میں جب اس کو اس کی طاقت کے باہر جو چیز ہے وہ چیز اس سے ساقط ہو جائے گی، وہی پہلے والا قاعدہ کہ جس کی طاقت ہمیں نہیں ہے ہم اس کے مکلف نہیں ہیں۔ لیکن اگر دل سے بھی برا نہیں جان رہا ہے تو حدیث میں کہا گیا کہ رائی کے دانے کے برابر بھی اس کے بعد ایمان نہیں ہے۔ یہاں شاہد آخری بات جو انہوں نے کہا درس کے اختتام میں کہ شاہد کیا ہے، پوری بات کا خلاصہ کیا ہے کہ ہم پر لازم ہے کہ ہم اسلام کے ارکان کو اور اسلام کے جتنے اعمال ہیں ان تمام اعمال کو انجام دیں، اسی طرح ایمان اور عقائد کے اعمال کو بھی اختیار کریں جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشروع کیا ہے۔ آیت کے اخیر میں لیس البر میں عہد اور وعدے کو پورا کرنا، اور ساتھ ساتھ کیا کہتے ہیں جو تکلیف، مصیبت، پریشانی، دکھ، درد کی حالت ہوتی ہے اس میں صبر کرنے کا بھی ذکر ہے، انہوں نے اس پر بحث نہیں کی لیکن وہ بھی اس ایمانیات میں اور شریعت کے احکامات میں شامل ہے۔ جو کہ ایسی ساری چیزوں کو، عقائد اور ایمان کو بھی قبول کرنا جو اللہ سے، فرشتوں سے، کتابوں سے، رسولوں سے، آخرت کے دن اور قضاء اور قدر سے تعلق رکھتی ہے۔ آخر میں انہوں نے دعا کی، ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اور آپ کو اسلام کے کاموں کو انجام دینے اور اسلامی عقائد اور اعمال کو جن کو اللہ اور رسول نے مشروع کیا ہے، حکم دیا ہے، ان کو انجام دینے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متبعین میں سے اچھی اتباع کرنے والوں میں شامل کریں جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو اطاعت و فرما برداری کا حکم دیا ہے۔ آخر بات انہوں نے خاتمے سے پہلے پھر سے دہرائی، جو پہلے کہی تھی، ایک اہم بات ہے اس لیے انہوں نے دہرائی کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گمراہ فرقوں کی بات کی کہ 73 فرقے ہوں گے، 72 جہنم میں جائیں گے، ایک جنت میں، اور وہ سب کے سب جہنم میں ہوں گے سوائے ایک کے، تو انہوں نے پوچھا کہ وہ ایک کون ہوں گے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ ایک نجات پانے والا، جہنم سے بچنے والا گروہ وہ ہوگا جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا۔ تو لہٰذا اس بات کو ذہن میں رکھ کر ہمیں چاہیے کہ ہم اسی منہج کو، اسی دین کو، دین کے اسی طریقے کو اختیار کریں جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ تھے، عقیدے میں بھی، عبادات میں بھی، اعمال میں بھی، اور زندگی کے سارے معاملات میں جو اللہ کے رسول اور صحابہ کا طریقہ تھا، جیسی ان کی نماز تھی، جیسی ان کی توحید تھی، جیسے ان کے عقیدے تھے، جیسے ان کے اعمال اور رہن سہن تھا،
ویسے ہی ہم اپنی طاقت کے مطابق قبول کرنے کی اور اپنے اصول میں ڈالنے کی کوشش کریں۔ اللہ سے ہم کو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، یقیناً وہ سمیع الدعا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد۔